शादी सिर्फ दो दिलों के जोड़ का नाम नहीं है। ये नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक हस्बैंड ही मिलेंगे, आपने सिर्फ अपने शौहर के साथ बना के रखनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप शादी जो होती है ना, वो दो ख़ानदानों के मिलाप का नाम होता है, और दो ख़ानदानों में पुरसुकून माहौल पैदा करने का के लिए ना जो 10 पॉइंट है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने इन 10 बातों पर अमल कर लिया तो आप कभी भी स्ट्रेस की मरीज़ा नहीं बनेंगी, आप कभी डिप्रेशन की मरीज़ा नहीं बनेंगी, कभी कोई आप पे हावी नहीं हो पाएगा, कभी कोई आपको तंग और परेशान नहीं कर पाएगा अगर आपने इन 10 बातों पर अमल कर लिया तो। क्योंकि मैं आपके लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा, अपनी सारी की ज़िंदगी की कहानियाँ शेयर करती हूँ, और मेरे चैनल का मकसद यही है कि मैं नई आने वाली बच्चियों को इतना मोटिवेट कर दूँ कि वो अपने ससुराल में जो है ना किसी बात पे परेशान ना हो पाएँ। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, किसी के सदके मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे हों। तो मेरी प्यारी बेटियों, भोलेपन और सादगी से निकल आओ, थोड़ी सी होशियार और चालाक बन जाओ। ये किताबों में सबक नहीं मिलता आपको, ना ही किताबों में जो है ना ससुराल की कोई कहानी होती है, ना ही कोई ससुराल के बारे में बताया जाता है। अमली ज़िंदगी में जो है ना, अगर जॉइंट फैमिली, हर जगह जॉइंट फैमिली है, ज़ाहिर है जो भी बंदा अपनी शादी करके लेके जाता है पहले जॉइंट फैमिली होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग सेपरेट हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के बिल्कुल नुकसानात भी, इतने ज़्यादा नुकसानात भी नहीं है, इतने ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं है, लेकिन नुकसानात वहाँ होते हैं जहाँ सास ससुर बेवकूफ़ होते हैं, और फ़ायदे भी वहाँ होते हैं जहाँ सास ससुर समझदार होते हैं, और जहाँ पे आप थोड़ी सी खुद समझदार होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने नमाज का पाबंद रहना है, आपने नमाज को नहीं छोड़ना। एक तो नमाज की वजह से आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा मसले जो है ना वो यूं ही ख़त्म हो जाने हैं। जब आप रूटीन से नमाज़ पढ़ेंगी तो आपके बारे में कोई भी ना कोई गलत बात कह सकेगा, ना कोई कर सकेगा, और ना ही किसी के जहन में जो है ना कोई भी गलत ख्याल आएंगे। इस्तग़फ़ार की तस्बीह आपने लाजमी पढ़नी है अपनी नमाज में। नमाज आपने किसी कीमत में नहीं छोड़नी, चाहे आप कितनी मर्ज़ी है जो है ना बिज़ी हों, तैयार हो रही हों, आपने कहीं जाना हो, आपने नमाज को हर हाल में कायम रखना है। इस तरह करने से शादी की शुरुआत में ही आपके इंप्रेशन बहुत अच्छे पड़ेंगे आपके ससुराल में। हो सकता है ससुराल में, कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई नमाजी होता ही नहीं है, ठीक है, और कई ऐसे होते हैं जहाँ पे सारे नमाजी होते हैं, और वहाँ पे अगर एक आप नमाज नहीं पढ़ेंगी तो आपका इंप्रेशन बुरा पड़ेगा, और अगर कहीं पे कोई नहीं भी नमाजी है और एक आप पढ़ेंगी तो उससे भी आपके इंप्रेशन बहुत अच्छे पड़ेंगे, और बाकी के घर का एक फ़र्द भी आपकी वजह से अगर नमाजी हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि अपने जाते ही घर में सबको सिर्फ आपने नोट करना है। शादी की शुरुआत में आपने कोई घर के काम नहीं करने होते, कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती, कोई आपको इतना करने भी नहीं देता। उस वक्त आपने सिर्फ सबको नोट करना है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या समझ रहा है, किसकी घर में क्या मकाम है, किसका ना किसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, किसकी बात पे ज़्यादा वज़न होता है, किसकी बात पे ज़्यादा जो है ना एक्शन लिया जाता है। ये सारी बातें आपने सबसे पहले नोट करनी है। दूसरे नंबर पे आपने किसी को कोई मशवरा नहीं देना। किसी आपके सामने अगर कोई भी ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, किसी की आपस में हो जाती है, उनके घर का अपना सिस्टम है, आप उसे अभी तक नहीं जानती, इसलिए आपने किसी एक फ़र्द को कोई मशवरा नहीं देना, किसी एक फ़र्द का आपने सपोर्ट नहीं करना, किसी एक को आपने साथ नहीं देना। अगर कोई आपके साथ आके बयान भी करती है, नंद हो गई, जेठानी हो गई, देवरानी हो गई, कोई आपको आपकी शिकायत लगाती हैं, बताती हैं फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ यहाँ पे ये कर दिया, इस घर में तो ऐसा होता है, ऐसा चलता है, आपने उसकी बात को सिर्फ सुनना है बस। आगे से ना हाँ करनी है, ना करनी है, ना हूँ करनी है। ज़्यादा आपने कोशिश करना है, एक स्माइल, छोटी सी स्माइल देके आप वहाँ से चलती हूँ, निकलती बने, ठीक है। आपने उस बंदी को भी फ़ील नहीं कराना कि आपको उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपने उसको ये भी आपने वहाँ पे ये भी फ़ील नहीं होने देना उन्हें कि आपको उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, या फिर आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो कोई दूसरा सुन के, या फिर वही जो है ना आपकी साथ जो अपना दुखड़ा रो रही हैं, वही बात वो जाके जो आपने उसके साथ की हो वो आगे जाके बयान करे कि हाँ मैं तो अपनी बात में सच्ची हूँ, मैंने तो नई आने वाली दुल्हन के साथ ये बात बयान की तो उसने मुझे आगे से इसका ये जवाब दिया, उसकी नज़रों में भी आप ही गलत हैं। इस तरह करने से भी आपके लिए घर में एक ग्रुप, एक गैंग अलग से बन जाएगा सियासत का, जो आपको नीचे दिखाएगा, ठीक है। तो ये गलती भी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये ऐसी गलती होती हैं जो बाज़ार देखने में आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है, और ना ही आपको कोई इतनी ज़्यादा हाई लेवल की लग रही होती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों ही की वजह से आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बनते हैं। तीसरी बात सबसे अहम कि आपने अपनी जो है ना सास की कोई भी बुराई हो या अच्छाई हो या कोई भी बात हो अपनी सास की, ना किसी देवरानी के साथ शेयर करनी है, ना जेठानी के साथ, ना नंदों के साथ, किसी के साथ। आपने यहाँ तक ये भी नहीं कहना कि सासू अम्मा ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, इनके लिए अब मैं कपड़े जो है ना सिलेक्ट करूँगी, या फिर इनको ऐसे पहनने चाहिए थे। अक्सर बच्चियाँ जज्बाती हो जाती हैं और अपनी सास को बेहतर, अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनकी अपनी माँ के साथ ज़्यादा, जिन बच्चियों की माँओं के साथ ज़्यादा दोस्ती होती है ना, वो फिर अपनी सास को भी अपनी दोस्त ही समझ रही होती हैं। हालाँकि सास सास होती है, सास कभी दोस्त नहीं बन सकती, और अगर दोस्त बन भी सकती है तो कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम की वजह से आपने उस टाइम का इंतज़ार करना है। जाते ही अपने आप को उस घर का ना
سربراہ نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ یہاں پہ جو اب آئی ہیں یہ گھر آپ کا ہے، ضرور آپ کا ہے، لیکن تب تک ہے جب تک آپ خود کو خود وہاں پہ مضبوط نہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور خود کو مضبوط کرنے کے اصول یہی ہوتے ہیں کہ آپ شروعات میں یہ چند غلطیاں نہ کریں. اچھا جی، اگلی اور سب سے مین اور سب سے خاص بات، آپ نے اپنے کسی بھی دیورانی، جٹھانی، ساس سسر کسی کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رومانٹک نہیں ہونا. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنسنا، کھلکھلانا کچھ بھی نہیں کرنا. باہر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے جو کچھ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کرنا ہے اپنے روم میں، اپنے روم کی حد تک رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مین غلطی ہوتی ہے جو لڑکیاں جو ہے نا زیادہ تر شادی کی شروعات میں وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ فری ماحول ہوگا اور وہ سب دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے گھر والے جو ہیں وہ ہم سے دب جائیں گے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ایک تو اس کی وجہ سے نظر بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی فوراً لڑائی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گیمز کھیل کے آپ دونوں کے بیچ میں لڑائیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ کام بھی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنسیں کھلیں، رومانٹک ہوں، جو کچھ مرضی آپ کریں، لیکن اپنے روم میں، آپ کے روم سے باہر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہونا چاہیے. اگلی چیز، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے گفٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا. یہاں تک کہ اپنی ساس کو بھی بھنک نہیں پڑنے دینی کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو گفٹ میں یہ چیز دی ہے. شادی کی شروعات میں آپ اپنا اور اپنے شوہر کا اپنے تعلق جتنا چھپا کے رکھیں گی اتنا ہی آپ کا اور آپ کے شوہر کا تعلق جو ہے آئندہ آپ کے لیے محفوظ رہے گا. اگلا پوائنٹ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ساس، دیورانی، جٹھانی، گھر کی کوئی بھی بندہ ہے، کسی کی بھی کوئی برائی آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کرنی. بظاہر شادی کی شروعات میں لڑکیاں شوہر کو اپنا دوست سمجھ کر اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، یا ان سے پوچھتی ہیں، یا انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کے فلانے بندے میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے. جب آپ شروع میں تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر زندگی کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی مقام پہ وہ آپ کو اس کا تانا ضرور دے دیتی ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ اب میں پوائنٹ یاد نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی میرے سامنے جو ہے نا وہ کھیل رہی ہے اور مجھے اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے میں نے. ٹھیک ہے، اور یہ غلطیاں میں نے کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، میں نے یہ غلطیاں کی ہیں، اسی وجہ سے پھر میں نے کافی سارے دھوکے بھی کھائے ہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی تک میں کھا بھی رہی ہوں. میں جو ہے نا لوگوں کو اپنے جیسا سمجھنے لگتی ہوں. تو آپ نے لوگوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں دل سے صاف ہوں، میں دل کی گہرائیوں تک کسی کا برا نہیں سوچ سکتی تو اگلا بھی میرا نہیں برا سوچ سکتا. نہیں، یہ چیز آپ نے نہیں سوچنی. زیادہ تر جو ہے نا جو پہلے موجود ہوتی ہے نا عوام، جب کوئی نیا آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جیلس ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ اس کو زیادہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. تو ان کے دل میں جو پہلے والی ہوتی ہے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ ضرور آتی ہے کہ اس مقام پہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ چیز ان کے اندر چل رہی ہوتی ہے اور جو ہے نا وہ وہاں پہ آپ کے ساتھ گیمز کھیلنا شروع کر دیتی ہیں. تو ایسے ماحول میں بھی آپ نے سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ صرف اسمائل دیں، سب کی باتیں سنیں، عمل کسی پہ نہ کریں، کسی کو کوئی مشورہ نہ دیں، کسی کے مشورے پہ خود بھی عمل نہ کریں. آپ نے اپنے لیے ایک ٹائم سیٹ کرنا ہے. ٹائم کیسے سیٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد اپنے روم کی سیٹنگ کریں، اپنی ساس کے ساتھ زیادہ دوستی قائم کریں کیونکہ آپ کے شوہر آپ کی ساس کے بہت قریب ہیں، وہ اس کی ماں ہے اور جو کچھ مائیں جانتی ہیں وہ دیورانیاں جٹھانی نہیں جانتی. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو اکثر گھر میں نا ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس گھر کی بڑی مکھیا ہوں یا میں سب کچھ جانتی ہوں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی. خود بخود ہی وہ آگے بڑھ چڑھ کے آپ کے ساتھ آپ کی دوست بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. تو جو زیادہ میٹھا بننے کی آپ کے ساتھ کوشش کرے اس کو زیادہ میٹھا نہیں سمجھنا. آپ نہیں سمجھ جانا یہ اندر سے اتنا ہی زہریلا ہے، اتنی کڑوا ہے. تو آپ نے اس کی مٹھاس کو مٹھاس میں نہیں لینا، آپ نے اس کی مٹھاس کو کڑواہٹ میں بھی لینا ہے، سمجھنا ہے. صرف سنیں اس کی بات، اس پہ عمل نہیں کریں. ٹھیک ہے، اگلی مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساس کو جو ہے نا اپنے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں بتانا. جس طرح آپ نے ساری باتیں اپنی نند، دیورانی، جٹھانی ان سے چھپا کے رکھنی ہیں، ان سے اپنے جو ہے نا اس کو اپنے شوہر کے جتنے بھی رومانٹک پل ہیں ان کو چھپا کے رکھنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اپنی ساس کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات شیئر نہیں کرنی کہ آپ کے بیٹے میں یہ خوبیاں ہیں، آپ کا بیٹا اتنا اچھا ہے، یا آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ مجھے یہ گفٹ دیا، یا اس نے میرے ساتھ یہ کیا. پتہ ہے اس ٹائم وہ باتیں بظاہر تو وہ سن لیتی ہیں لیکن بعد میں ساس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ جاتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لے گی، اس کے اپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ساسیں آپ سے متنفر ہونے لگتی ہیں. میں نے زیادہ تر جو نوٹ کیا ہے ساس اور سسر اس بہو کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو بہویں جو ہے نا اپنے آپ کو ان کے سامنے مظلوم پیش کرتی ہیں اور ان کے بیٹے کی برائیاں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، آپ کے بیٹے کا میں یہ کنجوس ہے، مجھے پیسے نہیں دیتا، آپ کا بیٹا جو ہے اتنا سخت مزاج ہے، میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا. جو بھی بہویں میں نے آج تک یہاں پہ دیکھی ہے نا، یہاں تک کہ ہمارے اپنے گھر میں بھی موجود ہے یہ مثال،
یہ مظلومیت کے ڈرامے کرتی ہیں نا، ان بہوؤں کے ساتھ ساس سسر زیادہ پیار سے بھی رہتے ہیں، ان بہوؤں کی ساس سسر زیادہ بات مانتے بھی ہیں، ان کی ساری خواہشات بھی خود پوری کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے، اور ان کی ہر بات جو ہے نا وہ سیریس بھی لیتے ہیں، انہیں کبھی کسی معاملے میں پریشان بھی نہیں ہونے دیتے، ان کی ہر پریشانی کو ساس سسر اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی اور اپنے شوہر کی کوئی بھی تعریف نہیں کرنی، اور اپنے میکے والوں کی کوئی برائی کوئی اچھائی ان کے سسرال میں آ کے آپ نے بیان نہیں کرنی، آپ نے نہیں بتانا کہ میرے میکے کے حالات کیسے ہیں۔ لڑکیاں زیادہ تر جذباتی ہو کے بتا دیتی ہیں میرے میکے کے حالات بہت برے ہیں، یہ بات بھی سسرال والوں کو کھٹکتی ہے، اور وہ پھر چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا، اگر آپ نے اپنے سسرال میں یہ بتایا نا کہ میرے میکے کے حالات برے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے سسرال میں کوئی بھی چیز کہیں بھی تھوڑی سی بھی غائب ہوگی تو اس کا الزام ڈائریکٹ آپ پہ آئے گا کہ اس کے میکے والوں کے حالات غائب ہیں، اسی نے وہ چیز غائب کی ہوگی، اور یہ وہ چیز جو ہے نا اپنے میکے والوں کو اس نے دے دی ہوگی۔ یہ چیز بھی میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں بہت زیادہ نوٹ کی ہے، بہت زیادہ دیکھا ہے۔ اور اگلا آخری پوائنٹ کہ اپنے میکے والوں کی کوئی تعریف بھی نہیں کرنی۔ سسرال میں جذباتی ہوگی لڑکیاں بتا دیتی ہیں میرے تو میکے میں ایسے ہوتا تھا، ایسے کھانے پکتے تھے، ایسے میں رہتی تھی، ایسے میں سوتی تھی، ایسے میں یہ کرتی تھی۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا بہت سارے لوگ جج کر لیتے ہیں، اور اس بات کا بھی بہت مطلب دیا جاتا ہے۔ اپنے میکے کو اپنے سسرال سے دور رکھیں، اپنے سسرال کو اپنے میکے سے دور رکھیں، یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے، اور ان باتوں پر ہی عمل کر کے آپ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ سب سے مین فارمولہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اپنی شوہر کی کوئی تعریف نہ کریں، بس یہ چیز آپ جب تک اپنی چھپا کے رکھیں گی نا اپنے اور اپنے شوہر کی، تب تک آپ کامیاب رہیں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگی تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور جناب میں نا بیچ بیچ میں غائب اس وجہ سے ہو جاتی ہوں، میں لانگ ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پاتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، تو ہم لوگوں نے کافی ساری شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو میں دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہوں، ساتھ میں بچے بھی ہوتی ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، لیکن میں ریگولر کام انشاءاللہ ضرور کروں گی، اور کر بھی رہی ہوں۔ بیچ میں 1-2 چھٹیاں میری آ جاتی ہیں تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔